بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے آیات اخلاق کا۔ اس سلسلے کی آج چوتھی کڑی ہے، اور آج ہم بحث کریں گے اخلاص سے متعلق، خالص ہونے سے متعلق، نیت کے خالص ہونے سے متعلق، عمل کے خالص ہونے سے متعلق۔ تو ہم نے قرآن کی ایک آیہ کا انتخاب کیا ہے، سورہ غافر ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 14 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اخلاص اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے، اور چہ بسا کوئی عمل اخلاق سے خالی ہو، ریاکاری اس میں پائی جاتی ہو، ذاتی اس میں کوئی مطلب پایا جاتا ہو، تو وہ شرک تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیں، امیر المومنین علیہ السلام دشمن کے سینے پر سوار ہے اور قریب ہے کہ اس کا خاتمہ کریں، لیکن جب مسئلہ اخلاص کی کمی کا آیا اور کام میں خلل کا آیا کہ وہاں اخلاص میں خلل کوئی آ جائے گا، تو امیر المومنین اس کے سینے سے جدا ہو۔ قیامت کے دن بہت سارے افراد فخر سے حساب و کتاب کی لائن میں لگیں گے، جب پہنچیں گے حساب و کتاب کی منزل پر تو کہا جائے گا کہ ان کے اعمال میں کچھ نہیں۔ وہ کہیں گے ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج بجا لائے، یتیم نوازی کی، غریبوں کی مدد کی، خمس دیا، وہ کہاں ہیں؟ مجالس رکھوائیں، عزاداری کی، وہ کہاں ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ یہ سارے کام آپ نے لوگوں کی رضا کے لیے کیے تھے، اس لیے کیے تھے کہ لوگ آپ سے راضی ہو جائیں، آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ سے خوش ہو جائیں۔ وہ آپ نے خدا کے لیے نہیں کیے تھے۔ جب لوگوں کے لیے کیے تھے تو آپ کو اجر مل گیا، لوگوں سے، لوگوں نے تعریف کر دی ہے، آپ کا بار بار ممبر سے اعلان ہو گیا، اور وہ جو اعمال آپ نے کیے تھے وہیں ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے خدا کے لیے نہیں کیے تھے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل کو خالص کرے، دین کو خالص کرے، دین خدا کے لیے ہو، قرب خدا کے لیے ہو، کیونکہ ہم نیت میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، واجب قربتاً الی اللہ، مستحب قربتاً الی اللہ، یعنی قرب خدا حاصل کرنے کے لیے۔ قرب خدا میں کسی خل اور غش کی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں بھی عمل میں تھوڑی سی ملاوٹ آ گئی، عمل آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہے کہ بار بار اپنے عمل کو خالص کریں۔ ایک آدمی اگر 1000 رکعت نماز پڑھے، ساری زندگی اس کی نمازوں میں گزر جائے، حج متعدد مرتبہ بجا لائے، روزہ مسلسل رکھے، لیکن اس کی نیت اس میں ہو، حج پر جانے کی نیت یہ ہو کہ لوگ اسے حاجی کہیں، روزہ رکھنے میں نیت یہ ہو کہ لوگ اسے کہیں کہ بڑا روزہ رکھنے والا ہے، اور نماز میں اس کی نیت یہ ہو کہ میرے ماتھے پر محراب بنے، نشانی بنے سجدہ کرنے کی، اور لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نمازی ہے، زکوٰۃ اس لیے دے کہ لوگ کہیں کہ بڑا غریب نواز ہے۔ یہ ساری نیتیں انسان کو اخلاص سے دور کر دیتی ہیں۔ اخلاص اس کے عمل میں نہیں پایا جاتا۔ جب اخلاص نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان شروع اخلاص سے کرتا ہے، خالص اس کی نیت ہوتی ہے، لیکن راستے میں شیطان اس کو اپنے بہکاوے میں لے آتا ہے، اور وہ وسط کار اخلاص سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ اخلاص سے جب دوری ہوگی، سارا عمل اس کا ضائع۔ وہ نماز نہیں ہے، تھکاوٹ ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ سیر و سیاحت ہے، وہ خمس و زکوٰۃ نہیں ہے، غریبوں میں پیسہ تقسیم نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ اپنے مالدار ہونے کو جتلانے کے لیے غریبوں میں مال کا تقسیم کرنا ہے۔
ایک اخلاص آپ کے عمل میں نہ ہونا تو نماز نہیں ہے. ہاں اس کو اٹھنا بیٹھنا، زمین پر پیشانی کو رکھنا، زانوؤں پر ہاتھ رکھ کر کے جھکنے کا نام کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے آپ نماز نہیں کہہ سکتے. اور پھر اسے آپ اگر فرض کریں نماز کہیں بھی تو ابرار کی نماز نہیں ہوگی، اولیاء کی نماز نہیں ہوگی وہ. بس خدا ہم سے خالص عمل چاہتا ہے. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اس کے دین کو خالص کر کے اپناؤ. اس کے دین کو اس لیے ہم اپنائیں کہ وہ خدا کا دین ہے، اس لیے اپنائیں کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے، نہ اس لیے کہ ہم اپنائیں گے تو لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے، دنیاوی کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. دین خدا کو اس لیے لینا ہے کہ خدا کا دین ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کی شریعت ہے، خدا نے اسے واجب کیا ہے. اس سے اجتناب بعض کاموں سے اس لیے کرنا ہے کہ خدا نے ان سے منع کیا، نہ یہ اس لیے کہ کوئی ذاتی اس میں ہماری لالچ پائی جاتی ہو. دین میں ذرا برابر ذاتی مسئلہ آ گیا تو دین نہیں رہتا، عمل نہیں رہتا، عبادت نہیں رہتی، بلکہ بعض اوقات وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. پڑھ تو نماز رہے ہیں لیکن خدا کے لیے خالص نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے. گناہ کس طرح ہے کہ اس عبادت کے ذریعے انسان مرتکب ہو رہا ہے شرک کا. خدایا ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں خالص عمل خدا کی بارگاہ میں بھیجنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مومنین و مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح، مرحومین کی مغفرت فرما. آخر میں تمام پروگرام دیکھنے والے حاضرین اور ناظرین کی مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ سورہ فاتحہ کا سورہ اخلاص کا ثواب ناظرین کے مرحومین مرحومات کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی منزل آسان فرما، ان کی قبر کو منور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.